فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 7ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت سورۃ الحج کے 5ویں رکوع کے اندر قربانی کی حقیقت، اس کا فلسفہ اور اس کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی کا یہ عمل کیوں رکھا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور قربانی کے اس عمل کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی. یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی 27 آیت میں 27 نمبر آیت میں اس کا ذکر لفظ قربانی سے کیا. اب آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ تَأْكُلُهَا النَّارُ، اس کو آگ کھا جاتی تھی. بس جس کی قربانی کو آگ کھا گئی اس کی قربانی قبول ہو گئی. اب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے احکام مختلف دیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانیاں رکھی، اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا نام لیا جائے. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو اللہ نے آپ کو جانور عطا کیے جس کے ذریعے آپ اللہ کے ہاں قربانی پیش کر رہے ہیں، اس پر آپ اللہ کا نام لیجئے. سورہ مائدہ سورہ انعام کی آیت نمبر 221 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ مت کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. خاص طور پر قربانی کے معاملے میں یہ احتیاط کیجیے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر. بعض لوگ یہ مسائل پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب سے اپنے جانور کو ذبح کروایا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ قربانی کے معاملے میں احتیاط کیجیے. آپ ایسے بندہ تلاش کیجیے یا خود ذبح کیجیے، اس پر اللہ کا نام لیجیے.
بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم. اور قربانیوں پر کسی قربانی کرنے والے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کی قربانی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ خود قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ حج کی آیات میں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. والبدن، بدن اصل میں کہتے ہیں اس جانور کو جس کے ساتھ حصے کیے جاتے ہیں، یہاں ہر قربانی مراد ہے. والبدن، اور قربانی کے اونٹ، جعلناها لکم، ہم نے انہیں بنایا تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے قربانی. تو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو مذاق اڑاتے ہیں، ہم اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کسی بندے کا مذاق نہیں اڑا رہے. اللہ تمہارے لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے ان قربانیوں میں خیر ہے، ہر طرح کی خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس تم یاد کیجئے اس پر اللہ کا نام کتاب باندھ کر. کیونکہ ان کی جب قربانی کی جاتی ہے ان کو کھڑا کر کے ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال کیا، لفظ نحل. سورہ کوثر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. یہاں اللہ رب العزت نے ترتیب بھی بتا دی. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ نماز سے پہلے قربانی نہیں کریں گے. ہاں جن علاقوں میں، گاؤں دیہات کے علاقوں میں جن پر عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جیسے سورج نکلے اس کے بعد قربانی کر لیں، آپ نے قربانی کے جانور ذبح کر لیں. ورنہ عمومی حکم یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں لفظ نحر آیا ہے. نحر اصل میں کہتے ہیں سینے کو عربی زبان میں. قربانی، اونٹ کی قربانی کرتے وقت اونٹ کے گردن کے جس حصے پر بچہ مارا جاتا ہے زور سے، وہ حصہ اونٹ کی گردن کا سینے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جس سے خون بہتا ہے اور وہ بے دم ہو کر نیچے گر جاتا ہے. اللہ خود قرآن میں فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ گر جائیں اپنے پہلوؤں کے بل. واجبت کا لفظ آیا. واجبت عربی زبان میں ویسے واجب ہونے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں سابقت کے معنی میں ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں کے بل گر جائیں. اللہ رب العزت آگے 3 حکم بتا رہے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم اس کو خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، دوسروں کو بھی کھلاؤ. القانع، اب کھلانا کس کو ہے؟ اس کا بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتایا. القانع، قانع کہتے ہیں عربی زبان میں قناعت کرنے والا، جتنا مل جاتا ہے اسی پر صبر کرتا ہے، کسی سے مانگنے کے لیے نہیں جاتا، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اگرچہ اس کو کچھ نہیں ملتا لیکن پھر بھی جو مل گیا ہے اسی پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں قانع. آپ ان کو بھی دیجیے. لہذا آپ اپنے رشتے داروں میں تلاش کیجیے جنہوں نے قربانی کا حصہ نہیں رکھا یا قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں خریدا، آپ ان کی تلاش کیجیے اپنے رشتے داروں میں. آپ کو معلوم ہے تو آپ ان کے گھر جا کے قربانی میں سے سب سے پہلے آپ ان کے لیے حصہ نکالیے. والمعتر، معتر کہتے ہیں عربی میں بے قرار، یعنی جو بے قرار ہو کے مانگنے کے لیے دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں. والمعتر، وہ محتاج جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں دروازوں پر، آپ ان کو بھی دیجیے، ان کو بھی واپس نہیں موڑنا، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. ہاں آپ سارا کا سارا
خود بھی کھا سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اللہ فرمانے کے ذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ان جانوروں کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔